بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا موضوع ہے آپ سے گفتگو کا وہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اور اس کے ساتھ جو احتجاج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے پورے پاکستان میں اور اسپیشلی سندھ میں، پنجاب میں اور KPK میں اور بلوچستان میں، اب اسلام آباد میں بھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہ حکومت بننے والی ہے نہ حکومت چلنے والی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے کیسز پہ فیصلہ کر دیا 3 دن رکھنے کے بعد، اور وہ فیصلہ یہ کیا جی الیکشن کمیشن فیصلہ کر دے ہماری پٹیشن کا وقت سے پہلے، اور اس کے بعد نوٹیفیکیشن جو ہے اسی کے ساتھ مشروط کر دیا کہ اگر آپ نے پٹیشن ایکسیپٹ کرنی ہے تو نوٹیفیکیشن کو بھی ودرا کر لیا جائے۔ مگر میں یہ سوال کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ جب نوٹیفیکیشن کی بنیاد ہی غلط ہے، جب الیکشن کمیشن از خود ہمارے حق میں فیصلہ دے چکا ہے کہ فردر کنسالیڈیشن پروسیس از اسٹاپڈ، اور ریٹرننگ افسر اپنے ہاتھ سے لکھ کے دے چکا ہے کہ کنسالیڈیشن پروسیس از پوسٹ پونڈ، تو وہ نوٹیفیکیشن کیسے ممکن ہے اور اس نوٹیفیکیشن کی حیثیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج 25 لاکھ لوگوں کے مینڈیٹ کا کوشچن ہے۔ اسلام آباد میں 25 لاکھ افراد آبادی یہاں رہتی ہے، ان کو اپنی ریپریزنٹیشن چاہیے، ان کی نمائندگی کا اختیار جس کو عوام نے دیا ہے ان کو ملنا چاہیے۔ مگر یہ عدالتی کارروائیاں، یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ریٹرننگ آفیسر کا جو انتہائی غلط رول رہا ہے، اس کے اوپر جلدی فیصلہ نہ آنا، یہ لوگوں کے لیے ایک مایوسی کی کیفیت پیدا کرنے کے مترادف ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن اس کو فوری طور پر نوٹس لے گا، اور ہم آگے فردر کیا کرنا ہے اس کا لاحمل لیگل جو ہو سکتا ہے ممکن ہم یہ کریں گے۔ مگر میں اپنے حلقے کے لوگوں کو، اپنے اہلیان اسلام آباد کو اور پاکستان کے لوگوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کل ہم نے 12 بجے پریس کلب کے سامنے اسلام آباد میں ایک پرامن احتجاج رکھا ہے، اور میں اپنے تمام دوستوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں، آئیں، پرامن مظاہرہ کریں اور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کریں، چونکہ اپنے حق کے لیے لڑنا، اپنے حق کے لیے جد و جہد کرنا، یہ جہاد ہے، اور یہ آپ پہ لازم اور فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت صرف اقتدار کی جنگ نہیں ہے، اس وقت آپ کو آپ کے بچوں کے مستقبل کی جنگ ہے، اور یہ آپ کو جنگ جیتنی ہے، اور انشاءاللہ ہم جیت چکے ہیں۔ صرف فارمیلٹی باقی ہے، جو راستے میں چند اشخاص یا چند لوگ رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو لوگ ڈاکہ زنی کر رہے ہیں آپ کے حقوق کے اوپر، ان کے خلاف بند باندھنا ہے اور اس کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ اب ایک خبر بڑی گرم ہے کہ بشریٰ بی بی کے کھانے کے حوالے سے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، ایک با پردہ خاتون، اس کے ارد گرد بندے گھوم رہے ہیں، اس کو گھر کو ایک محبوس کر دیا گیا ہے، اور اس کی اس سے اس قدر یعنی وہ تنگ آئی ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ایک شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو، وہ اپلیکیشن دے کہ مجھے جیل بھیجیں، اس لیے کہ ان کو اتنا تنگ کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک ڈسپریشن کی آخری حد ہوتی ہے۔ لیکن کیا ہمارے ملک میں بنیادی انسانی حقوق نہیں ہے؟ اس بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، اور آپ اس کو اس طرح ہراس کر کے، اس طریقے سے کھانا ایون نہ دینا، ان کو اپنی کو ملازمائیں ساری چھٹی کرا دی، ایک پردہ دار خاتون کے سامنے بندوں کا اس طرح آنا جانا، یہ انتہائی غلط بات ہے۔ اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، میرا خیال ہے جو لوگ کر رہے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے، آپ کی بھی فیملیز ہیں، ہمیں ماؤں کی، بہنوں کی عزت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، ہماری تہذیب کا حصہ بھی ہے، ہمارے معاشرے کا حصہ بھی ہے۔ اس حد تک نہیں گر جانا چاہیے کہ کسی کی بھی فیملی ہو، ان کے ساتھ آپ اس طرح ڈس ریسپیکٹفل طریقے سے یا انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں اتنا آگے چلے جائیں کہ آپ کو پھر فیوچر میں شرمندگی کا باعث بنے یا آپ کے ساتھ ایسا ہو۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ ان چیزوں کو آپ سوچیں۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج جس طرح پیر پگاڑا، جماعت اسلامی اور PTI کا احتجاج جاری ہے سندھ میں، یہ بہت بڑا ایک پیش خیمہ ہو سکتا ہے کسی بھی طوفان کا۔ تو میں آج بھی طوفان برپا ہونے سے پہلے یہ میں ایک لحاظ سے وارن کر رہا ہوں ان تمام اداروں کو بھی، ان تمام اتھارٹیز کو بھی،
اور عدلیہ کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی، یہ جو ظلم، رابری، ڈکیٹی سرعام ہوئی ہے، اس کا ازالہ کیا جائے۔ اور اس کے ازالے کا ایک ہی حل ہے، فارم 45 اصلی، نقلی نہیں، ٹیمپرڈ نہیں، جعلی نہیں، اس کے مطابق جس کا جو حق بنتا ہے اس کو وہ دیا جائے، چونکہ عوام کا یہ حق ہے کہ اپنا حق کے حکمرانی جس کو دینا چاہیں وہی حق کے اقتدار ملے، اسی کو حق کے اقتدار ملنا چاہیے، ورنہ نہیں۔ اور اگر اس پرنسپل کو وائلیٹ کیا گیا تو دنیا میں جتنی سول وارز ہوئی ہیں، واضح طور پر بتا رہا ہوں، میکسیمم وہ الیکشنز کی اس طرح کی دھاندلیوں اور ناانصافیوں سے شروع ہوئی ہے۔ اور خدا نخواستہ ایسا کوئی سلسلہ شروع ہوا تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ ڈکیٹی اور رابری کی ہے وہ خس و خاشاک کی طرح مٹ جائیں گے۔ اور ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو دہرانے کی بجائے غلطیوں کو درست کریں۔ اور ابھی تک اغوا برائے بیان کا سلسلہ، اغوا برائے پارٹی چینج کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری ہے۔ اس حوالے سے آج کی رپورٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے 9 منتخب رکن قومی اسمبلی بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گھمن صاحب اغوا ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ اور یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی بلکہ کئی ہمارے جو الیکٹڈ لوگ ہیں ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، ابھی بھی ان کی فیکٹریاں سیل کی جا رہی ہیں، ابھی بھی پنجاب پولیس اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے جو الیکشن سے پہلے کر رہی تھی۔ ان کو باز آنا چاہیے۔ اور ایک پٹیشن جو سپریم کورٹ میں لگ چکی ہے اور سماعت کے لیے فکس بھی ہو گئی ہے، وہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کرایا جائے۔ میں اس کا حق میں نہیں ہوں، اس لیے کہ دوبارہ الیکشن تو تب کی بات ہو کہ جب آپ کے الیکشن نہ ہوئے ہوں۔ الیکشن آج ہو گئے ہیں، ظلم سب سے زیادہ ہمارے ساتھ ہوا، لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں ملی، ہمیں الیکشن لڑنے کا موقع نہیں ملا، مگر اس سب کچھ کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ اس الیکشن کا رزلٹ درست کیا جائے۔ جو فارم 47 بنایا گیا، جس انداز سے دھاندلی اور دھاندلا اور فراڈ اور ڈکیتی ہوئی ہے آر او آفیسز کے اندر، ان کو درست کیا جائے تو میرا خیال ہے بہت ساری خرابیاں دور ہو جائیں گی۔ آج اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔